حادثات تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور بلا شبہ ایک آزمائش ہے، بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ایسے آزمائش میں کسی کو نہ ڈالے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ جان بوجھ کے کسی کی جان لے۔ استغفر اللہ۔ گلگت بالتستان اپنی سطح، موسم اور قدرت کی وجہ سے اس قسم کے حادثات کا زیادہ شکار ہوتا ہے۔ یہاں پر اس قسم کے واقعات آئے روز ہوتے رہتے ہیں۔ وادی برا خپلو کے علاقے میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا جس میں بدقسمتی سے 3 بچوں کی شہادت ہو گئی اور 3 بچے زخمی ہوئے، جو بلا شبہ ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ اس واقعہ میں ملوث ایک سول گاڑی جس کو ایک فوجی حوالدار چلا رہا تھا اور ساتھ ایک سپاہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے ان فوجی جوانوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا اور ان دونوں کو سکردو جیل منتقل کر دیا گیا، مگر کچھ مفاد پرست عناصر اپنے ذاتی مفاد اور اپنی انا کی خاطر ان معصوم بچوں کے خون پر سیاست کر رہے ہیں اور پاک فوج پر بے بنیاد الزام تراسی اور پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں، مگر حقیقت کچھ اس طرح ہے۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں، فیس بک پہ جو بھی چل رہا ہے ان باتوں میں نہ آئے۔ ہم نے جو بھی کیا ہے بس ایک ہی دفعہ کیا ہے، وہی قرارداد میں لکھا ہوا ہے۔ جو میجر رینک کا، کرنل رینک کا اس طرح بتا رہے، ہمارا خود برا کے لڑکوں نے پوچھا ہے، جس وہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پاک فوج کے جو 2 جوان، ان سے پوچھا تو ایک نے کہا حوالدار ہے، ایک نے کہا میں سپاہی ہوں، سندھ سے ہوں۔ وہ چیزیں کلیئر ہے۔ آپ 3 چیزوں کو ایشو کر کے اس طرح کی ریٹ مت کریں، کیونکہ یہ افواہ پھیلانے سے، کیونکہ عوام میں بھی ایک انتشار آئیں گے، علاقے میں ایک فساد آئیں گے۔ گزارش ہے آپ لوگوں کا، سب کا شکریہ۔ سیچر روڈ پر جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کا میں عینی شاہد ہوں۔ جب حادثے کا مجھے علم ہوا تو میں فوراً وہاں پہ پہنچا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک سول انکزر تھی، اس میں 2 لوگ سوار تھے۔ جب میں نے ان سے اپنا نام دریافت کیا تو ایک نے بولا کہ میں حوالدار محمد آصف، اور دوسرے نے کہا سپاہی محمد اسلم، اور گاڑی میں کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد پولیس آئی۔ جب پولیس نے ان دونوں کو اپنی حراست میں لیا اور ان کو اپنی گاڑی میں ڈال رہے تھے، اس وقت میں نے ان کی تصویریں نکالی، اور تصویر یہ ہے۔ اس واقعہ کے بعد کمانڈر FCNA نے بچوں کے لواحقین سے ملاقات اور تعزیت کی اور لواحقین کو مکمل سپورٹ اور مدد کی یقین دہانی کروائی۔ اس کے علاوہ ان زخمی بچوں کا علاج CMH سکردو سے کیا جائے گا، اور اگر ان زخمی بچوں کو اسلام آباد منتقل کرنے کی ضرورت پڑی تو فوجی ہیلی کاپٹر پر منتقل کیا جائے گا۔ اس واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آج کل کے دور میں میڈیا کا استعمال 5th جنریشن وار کے ہتھیار کے طور پر ہو رہا ہے، جس سے جھوٹی خبریں اور منفی پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔